مسلمان اپنے گھر آ جائے. بیٹھ کے حضرت اسماعیل علیہ السلام اس پر شنیدی پر تبلد ہوتے ہیں، جلوگر ہوتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس امانت کبریٰ کے امین بن کر کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں جلوگر ہوا تھا، پھر مبارک اور پاکیزہ اور نورانی پیٹوں سے ہوتا ہوا منتقل ہوتا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پشت انور میں، ان کی نورانی پشت اور پیٹ میں نور محمد رسول اللہ کی شکل میں جلوگر تھا. وہ امانت عظمیٰ، وہ امانت کبریٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اندر منتقل ہو گئی. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفور محبت اور وفور جذبات کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام بار بار حضرت بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کے پاس بار بار جانا آنا، یہ چیز بھی حضرت بی بی سارہ کو بے چین کر دی کہ ساری توجہ ابراہیم علیہ السلام کی جو عرصے دراز تک حضرت بی بی سارہ سے جو محبتوں کا جو تعلق تھا، وہ ساری توجہ کو اپنے سے کٹتا ہوا محسوس کی. اور پھر حضرت بی بی سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، کیونکہ وہ کہہ چکے تھے کہ تم جو فیصلہ کرو گے، جملہ کہا تھا حضرت ابراہیم نے حضرت بی بی سارہ کو بجائے اختیار دیا تھا، انہوں نے خود کہا تھا کہ تم جو فیصلہ کرو گی، تم جو چاہے فیصلہ کرو، تمہاری ناشیدی کہ جو تم فیصلہ کرو، جو تم چاہو کرو. چنانچہ اب انہوں نے فیصلہ سنایا کہ اس کو یہاں سے لے جاؤ، یہاں سے کہیں دور لے جاؤ، وادی غیر ذی زرع میں لے جاؤ، بے آب و گیاہ وادی میں لے جا کر اسے چھوڑ دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت بی بی سارہ کے اس کہنے پر ابھی آپ پس و پیش میں تھے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے حکم بھی صادر ہو گیا کہ ابراہیم لے جاؤ بی بی ہاجرہ اور اسماعیل کو لے جا کر وادی غیر ذی زرع میں، ایسی وادی جہاں پر نہ کوئی کھیتی باڑی ہے، نہ سبزی اگتی ہے، نہ وہاں پر کسی طرح کے کوئی پانی نمودار ہے، اس وادی میں لے جا کر چھوڑا ہے. مولا تبارک و تعالیٰ کا حکم آنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بس سر تسلیم خم کرنے کے علاوہ کوئی سوچ نہیں. سر تسلیم خم کیا، تسلیم اور اللہ کا پیکر بن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام شیر خوار دودھ پیتے حضرت اسماعیل کو لے کر چل پڑے. بابل اور ملک شام کے مختلف علاقوں سے، فلسطین کے ملک شام کے مختلف علاقوں سے گزرتے ہوئے تقریباً لگ بھگ 1 مہینے کی مسافت طے کر کر اس وادی میں پہنچے جو حضرت جبریل علیہ السلام کی جانب سے رہبری کی گئی تھی، بتائی گئی تھی کہ اس مقام پر اس وادی میں لے جا کر چھوڑ. لے جا کر وہاں پر حضرت بی بی ہاجرہ ذات سفر ساتھ میں جو رکھنی تھی رکھی. ظاہری طور پر معمول کے مطابق جو سفر ہوتا ہے، سفر میں جو رکھا جاتا ہے بس وہ رکھا. وہاں پہنچے، کھانے پینے کا کچھ تھوڑا تو جو تھوڑا بہت جو کچھ تھا راستے میں خرچ ہوا، جو کچھ تھا ساتھ میں تھا. پانی کا کچھ ذخیرہ راستے میں جہاں کچھ پانی نظر آیا پیتے بھر لیتے، بس وہی کچھ پانی جمع ہے. اس وادی میں وادی غیر ذی زرع میں پہنچنے کے بعد حضرت بی بی ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو گود میں تھما دیا اور پھر رخت سفر باندھا. واپسی کا مکمل عزم و ارادے کے ساتھ بڑھ گئے. اندازہ لگتا ہے کہ قیام کرنے والے کا کیا انداز اور کیا طور طریقہ ہوتا ہے، خود بھی رکنے والے، لیکن پھر واپس اپنی منزل کو واپس پلٹنے والے کی کیفیت محسوس ہوتی. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام شیر خوار دودھ پیتے ہیں گود کے. انہیں وہاں پر چھوڑا اور پلٹ کر جانے لگے تو حضرت بی بی ہاجرہ کا، ان کا ایمان، استقلال، توکل علی اللہ، ان کی ایمانی کیفیت اب آپ دیکھیے. کس مقام پر اور کس گھرانے میں پرورش پانے والی، کیسی پاک دامنی اور پاکیزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے لیے کیسے ان کی تربیت کا انتظام فرمایا.
اور کیسی پاکیزہ تربیت ہوئی، من اللہ کی طبیعت میں ایسی پاکیزگی اور ایسی طہارت اور ایمانی کیفیت تھی۔ پھر ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زوجیت میں اور آپ کی نورانی صحبت میں آنے کے بعد تو پھر سونے پر سواردا ہو گئے، پلٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام پلٹے، مکمل واپسی کے ارادے سے پلٹے تو حضرت بی بی ہاجرہ یقینی طور پر حالات ایسے کہ سر پہ کوئی سایہ نہیں، کسی درخت کا نام و نشان، زمین ہے کہ پتھریلی زمین ہے، وادی بطحا ہے، پتھریلی علاقہ ہے، کہیں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں، کوئی چشمہ نظر نہیں آتا۔ ایسے مقام پر چھوڑ کر حضرت ابراہیم اب جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دامن کو حضرت بی بی ہاجرہ نے تھام لیا، دامن خلیل اللہ کو پکڑ لیا، اللہ کے خلیل کے دامن کو پکڑے رہے، پوچھا کہ ابراہیم اے خلیل اللہ، یہاں پر میں چھوڑ کر کس حال پر، کس کے حال پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر کچھ گفتگو کیے بغیر، کوئی تفصیلات بتائے بغیر واپس ہونے کا حکم تھا، تو بس اس حکم پر عمل پیرا ہے، واپس ہو گئے۔ آپ نے کچھ جواب نہ دیا، 2 مرتبہ پوچھا، سوال کیا کہ خلیل اللہ، اے اللہ کے خلیل، کس حال میں ہمیں چھوڑ جا رہے ہیں؟ کچھ جواب نہ دیا۔ پھر پوچھا کہ خلیل اللہ، کیا اللہ کا یہی حکم ملا ہے؟ کیا مولا کا یہی حکم ملا ہے؟ بس حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے لیے تفصیلاً سارے جوابات کے جواب بڑا آسان ہو گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا کہ ہاں حاضر، میرے مولا کا یہی حکم ہے۔ اللہ اکبر! کیا حالت، کیا ایمانی کیفیت! یہ کیسا حکم ہے، یہ کس طرح کا حکم ہے، یہ کیسا اللہ ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے؟ یہ بیماری کے کلمات جو آج چھوٹی چھوٹی مصیبتوں پر جو عارضی بختی رہتی ہیں، اور وہ بھی ایسے کہ ہر ایمان والے کے لیے گناہوں کے کفارے کا باعث ہے۔ ہر مصیبت ایمان والے کے حق میں خیر اور رحمت کا باعث بنتی ہے۔ ان مصیبتوں کے آنے پر، چھوٹی چھوٹی مصیبتوں پر ایسی کفریہ کلمات کی بکواسیں گھر گھر ہوتی ہیں۔ کوئی اور گھر نہیں ملا کیا اللہ کو؟ ہمارے اس گھر کو میں، ہمارے گھر ہے کیا یہ بار بار ہمارے گھر میں؟ کہیں اور مصیبتیں نہیں جاتے؟ کیا کیا کفریہ بکواسیں بکی جاتی، ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں ایسے بندہ۔ حضرت بی بی ہاجرہ کیسے ناز و نعمت میں پرورش پائے، ایک فرمانروار بادشاہ کے گھر میں پرورش پانے والی، جس کی خدمت میں 20 خادمائیں رہنے رہتی تھی ہمیشہ ہر وقت، وہ حضرت بی بی ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نورانی سے کیسے علاقے میں مہینوں کا سفر طے کر کر چھوڑ کر حضرت ابراہیم واپس۔ پوچھا کہ کیا ابراہیم ہے خلیل اللہ، کیا اللہ کا یہی حکم ملا ہے؟ حضرت بی بی ہاجرہ کے اس سوال پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں حاضر، میرے مولا کا یہی حکم ملا ہے، بس اتنا کہنا تھا۔ حضرت بی بی ہاجرہ کا توکل علی اللہ، ایمان کی کیفیت آپ ملاحظہ فرمائے، جس مضبوطی کے ساتھ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے دامن کو حضرت بی بی ہاجرہ نے تھام لیا اور پکڑ لیا تھا، اتنی ہی آسانی کے ساتھ دامن خلیل کو چھوڑ دیتی ہیں، اور پرعزم اور استقلال اور استقامت اور توکل کے ساتھ یہ کلمات کہتی ہیں، اِذًا لَن يُضِيعَنَا رَبُّنَا، تب تو اگر مولا کا یہی حکم ہے تو ہمارا مولا ہمیں ضائع نہیں فرمائے، ہمارا مولا ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ اب ساری توجہ اپنے مولا کی طرف کرتے، ابراہیم سے اپنی نظر پھیر لیا، اپنے مولا ابراہیم کے اور اپنے مولا کی طرف اپنی نظر کر لیتی ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام رخت سفر باندھ کر واپس ہو جاتے ہیں۔ اب حضرت بی بی ہاجرہ گود میں شیر خار دودھ پیتے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اللہ اکبر! سادے سفر مختصر سا
کھانے پینے کا سامان اور وہ بھی کھانا پینا تو بی بی ہاجرہ کے. حضرت اسماعیل تو دودھ پیتی عمر حضرت اسماعیل کی. ماں کا دودھ بھی بنتا ہے تو غذائیں ماں استعمال کرتی ہیں تو دودھ بنتا ہے. اب یہ زیادہ سفر مختصر تھا. حضرت بی بی ہاجرہ کے ساتھ جو تھا کھانے کا سامان ختم ہوا, پانی جو کچھ مختصر تھا پانی بھی ختم. اِذَنْ يُطِيعَنَا, اگر مولا کا ایک حکم ہے تو ہمارا مولا ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا, نہ صرف اپنی ذات کو بلکہ تمام کو اپنے ساتھ شامل فرما لیا. نہیں یطیعنی نہیں کہا, مجھ کو ضائع نہیں کرے گا بلکہ میرے ساتھ میرا لحظ جگر اسماعیل بھی ہے, مولا ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا. اللہ ہمیں ضائع ہرگز ضائع نہیں فرمائے گا. پھر اللہ اکبر, وہ وادی جس مقام پر, جس وادی میں وادی بطحا میں حضرت بی بی ہاجرہ اور اسماعیل کو حضرت ابراہیم چھوڑ کر واپس ہوئے تھے, وہاں پر کوئی انسان تو کیا, انس و محبت والا انسان تو کیا, کوئی جانور بھی نظر نہیں آتا. کوئی جانور زمین پر چلنے والا تو کیا, آسمان پر اڑنے والا کوئی پرندہ بھی نظر نہیں آتا. وجہ اس کی یہ تھی کہ اس علاقے میں پانی نہیں تھا. بے آب و گیاہ بِبَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ. کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, حضرت ابراہیم نے مولا کی بارگاہ میں جب چھوڑ کر واپس گئے تو عرض کیا, انی اسکنت مولا, میں رکھ چھوڑ دیا ہوں, میں یہاں پر سکونت پذیر کر دیا ہوں اپنی ضروریت, اپنے اہل و عیال کو مولا. اس وادی میں جو وادی غیر ذی زرع ہے, جہاں کوئی کھیتی نہیں, کوئی پانی نہیں, کوئی سبززار نہیں, اس وادی میں میں نے اپنے اہل و عیال, اپنی ضروریت کو چھوڑ دیا. حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ مولا اس مقام کو تو امن والا شہر بنا دے اور اس کے رہنے بسنے والوں کو اس کو آباد بھی کر دے, اور اس کے رہنے بسنے والوں کو مولا وارزقہم من الثمرات, پھلوں سے مولا ہم اقسام کے پھلوں سے رزق عطا فرما. حضرت ابراہیم واپس یہاں پر یہ جو معاملات ہوئے, آگے پھر وہی مقام, اسی مقام پر کعبۃ اللہ تعمیر ہوا, اسی مقام پر آب زمزم کا کنواں برآمد ہوا, صفا مروہ کی بہاریں اسی مقام پر ہیں, کعبۃ اللہ کی رونقیں اسی مقام پر آگے چل کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نوجوان ہونے کے بعد تعمیر ہوا ہے کعبۃ اللہ. بہرحال وہ ہے وادی آج مکے کی آبادی اور رونق ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعاؤں کا نتیجہ. اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک و نورانی سیرت اور ان کے اہل حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہا کی نورانی سیرت ہم مسلمان مرد و عورتوں کو اپنانے اور اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان مبارک سیرتوں کو ہمارے نزدیک کر تبارک و تعالی محبوب ترین مولا اس ان کے عمل اور ان کی مبارک زندگیوں کو ہمارے نزدیک مرغوب و محبوب بنا اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنا. آمین بجاہ سید المرسلین وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ. اپنے گھر آیا بیٹھ کے حضرت اسماعیل علیہ السلام